ناظرین کرام، ایک مشہور مفکر آسکر وائلڈ کا قول ہے کہ جن قوموں میں استاد کا مثالی احترام کیا جاتا ہے وہی اقوام دنیا کی امامت کرتی ہیں۔ ایک دور تھا جب اس دنیا کی لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں تھی۔ اسی سنہری دور کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اس زمین کے بڑے حصے پر انہی کی حکومت تھی، پھر ان میں بڑی انا تھی، اتنی انا کہ ایک شام بادل ان کے محل پر ٹھہرے اور برس بنا ہی آگے چل دیے۔ یہ نظارہ دیکھ کر خلیفہ خفا ہو گئے تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے حتیٰ کہ بادلوں کو دھتکار دیا کہ جاؤ اور یوں ہی چلتے جاؤ، مگر جہاں بھی جا کر برسو گے وہاں کی فصلوں کا خراج تو پھر مجھ ہی تک آئے گا۔ اور ایسے انا پرست حکمران نے اس روز مسجد میں کچھ دیکھا تھا۔ خلیفہ نے دیکھا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے اپنے استاد کی جوتیاں اٹھانے کے لیے بے قرار تھے۔ خلیفہ یہ دیکھ کر دنگ تھا اور وہی خلیفہ پھر اپنے عالیشان دربار میں بیٹھا سوچ میں گم تھا۔ درباری سب ساکت بیٹھے تھے، پن ڈراپ سائلنس کا ماحول تھا۔ سب درباریوں کے دل میں یہی تھا، خدا جانے ہمارے آقا کیا سوچ رہے ہیں۔ اچانک خلیفہ نے سر اٹھایا، سبھی درباری متوجہ ہو گئے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں آج سب سے معزز ہستی کون ہے؟ سب نے پورے یقین سے کہا، بے شک ہمارے خلیفہ معظم۔ نہیں، خلیفہ نے مسکرا کر کہا، آج سب سے معزز ہستی جو ہے وہ میرے بیٹوں کے استاد محترم ہیں، جن کو جوتے پہنانا شہزادے اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ! ناظرین، یہی دور تھا جب ہم دنیا بھر میں سب سے بلند اور برتر تھے، یعنی جب ہم ٹیچر کی رسپیکٹ زیادہ کرتے تھے تب دنیا میں سب سے سپیریئر بھی ہم تھے۔ ہمیں پھر دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ہمیں پھر استاد کا احترام بڑھ کے کرنا ہے۔ بطور مسلمان یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں استاد کا درجہ بڑا بلند ہے۔ ناظرین گرامی، اسلام میں استاد کے انتخاب سے متعلق واضح ہدایات ہیں۔ استاد کی شخصیت میں تعلیمی قابلیت اور اخلاقی پختگی دونوں عناصر کا ہونا لازم ہے۔ طلباء کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں اساتذہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے تمام ہی مذاہب میں معلمی کے پیشے کی بڑائی اور عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکرین اور مولائے کائنات اور اہل بیت علیہم السلام نے استاد کی عزت اور احترام پر اصرار کیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری و بے شعوری کے عالم سے نکال کر علم و شعور کے جہان میں لاتا ہے۔ الغرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے۔ دراصل یہ تو پیغمبری پیشہ ہے۔ ہر پیغمبر ایک معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کے احترام کا ہم وقت خیال رکھیں اور بھولے سے بھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ باادب بنائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بامراد ہو سکیں۔ آمین۔